بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب کا مہینہ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ آب پاشی کا یعنی پانی دینے کا مہینہ ہے۔ اپنی آنسوؤں سے رو رو کر اپنی رب سے مغفرت کا سوال کریں۔ رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، یعنی اجر لینے کا، اپنا انعام لینے کا مہینہ ہے۔ ان مہینوں کی قدر کیجیے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، استغفار پڑھیں۔ بے شمار عبادت کے بیج بوتے ہیں، جیسے روزہ، نماز۔ ان مہینوں کی قدر کیجیے۔ پاکستان میں رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، استغفر اللہ پڑھیں۔ بے شمار عبادت کے بیج بوتے جائیے، جیسے روزہ، نماز، تہجد، ذکر اللہ، تلاوت قرآن کرنا شروع کریں۔ ان مہینوں کی قدر کیجیے۔ یہ مبارک مہینہ اور مبارک دن اسی لیے آتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ان دنوں میں ہم سب رب کے قریب آ سکیں اور اسے راضی کریں۔ جب رب کریم نے اسے حرمت والا یعنی احترام والا مہینہ فرمایا ہے تو اس کی کتنی عزت ہونی چاہیے۔ یہ مبارک مہینے اور مبارک دن اسی لیے آتے ہیں کہ ان مہینے میں گناہ سے جتنا ہو بچیں، اپنی جان پر ظلم نہ کریں، زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، استغفار کریں، دعائیں مانگیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی و علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص مدت سے کسی عورت پر عاشق تھا۔ ایک بار اس نے اپنی معشوقہ کو رجب کی بہاری فرمانی حجت السلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ رجب دراصل ترجیب فرماتے ہیں کہ رجب دراصل ترجیب سے مشتق یعنی نگلا ہے۔ اس کے معنی ہے تعظیم کرنا۔ اس کو اصابت یعنی سب سے تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار اور فیضان ہوتا ہے۔ اس سے خوب بہرا ہے، بہسرا بھی کہتے ہیں، یعنی اسے خوب بہرا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں جنگ اور عدل کی آواز بالکل سنائی دیتی ہے۔ اسے رجب بھی کہا جاتا ہے کہ جنت کی ایک نہر کا نام رجب ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اس نہر کو صرف وہی پیے گا رجب کے مہینے میں روزے رکھے گا۔ اس ماہ کو شہر رجب بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں شیطانوں کو رجم یعنی سنگِ سار کیا جاتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کو اذیت نہ کرے۔ اس ماہ کو اسم یعنی خواب بہر بھی کہتے ہیں کیونکہ اس ماہ میں کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نازل ہونے کے بارے میں نہیں سنا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں پر ہر مہینے میں عذاب دیا اور اس ماہ میں کسی قوم کو عذاب نہ دیا۔ ماہ رجب آ گیا، انوکھی فضیلت، انوکھا کمال۔ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا تو اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو اور اللہ تعالیٰ تمہارا ہزار کرامتوں کے ساتھ اکرام کرے گا۔ پریشانی دور کرنے کی فضیلت۔ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ عز و جل تمہارا ہزاروں کرامتوں کے ساتھ اکرام کرے گا۔ رجب میں خیرات۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رجب میں کچھ بھی خیرات کی اس نے گویا 1000 دینار خیرات کیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدن کے ہر بال کے برابر نیکی لکھے گا، 1000 درجات بلند فرما کر 1000 گناہ مٹا دے گا۔ رجب کے 3 حرم۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ماہ رجب المرجب کی بہاروں کی تو کیا بات ہے، مکاشف القلوب میں ہے۔ بزرگان دین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب میں 3 حرف ہیں، رے جیم پے۔ رے سے مراد رحمت للعز و جل، جیم سے مراد بندے کا جرم، بے سے مراد
پر بر یعنی احسان و بھلائی، گویا یا اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو۔ ماہ رجب کے نوافل اور دیگر عبادتیں۔ رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اہل عرب اس مہینے کو اللہ عز و جل کا مہینہ کہتے ہیں۔ اس ماہ کی 27ویں شب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی۔ اس مہینے کو اسب بھی کہتے ہیں کیونکہ اس ماہ میں اللہ عز و جل اپنے بندوں پر رحمت و مغفرت انڈیلتا ہے۔ اس ماہ کی 5 راتیں افضل ہیں۔ پہلی شب، درمیانی شب، تیسری 3 راتیں۔ اس ماہ عبادتیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ۔ پیاری دینی بہن بھائیوں، ماہ رجب کے ایک دن کا روزہ رکھنا ایسا ہے گویا اس شخص نے پورے سال بھر کے روزے رکھے۔ نفس اور شیطان کے چکر میں پھنس کر اس ثواب کو ہرگز ضائع نہ کرے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس ماہ آپ کی ہر دعا قبول کرے۔ 7ویں اسلامی مہینہ رجب المرجب ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رجب ترجیب سے ماخوذ ہے اور ترجیب کے معنی تعظیم کے ہیں۔ اہل عرب اس مہینے کو اللہ عز و جل کا مہینہ کہتے ہیں۔ اس مہینے میں پیش آنے والے اہم واقعات یہ ہیں۔ اس مہینے کی 4 تاریخ کو جنگ صفین پیش آئی۔ اس مہینے کی 27ویں رات کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کی، جس میں آسمانی سیر جنت اور دوزخ کا ملاحظہ کرنا اور دیدار نبی سے مشرف ہونا تھا۔ اس مہینے کی 28ویں تاریخ کو سید القونین حضرت احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ اس ماہ میں اللہ عز و جل اپنی بندوں پر رحمت و مغفرت برساتا ہے۔ اس ماہ میں عبادتیں مقبول اور دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں۔ 15 رجب کو تحویل قبلہ کا حکم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب رجب المرجب کا چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھو، اللہم بارک لنا رجب و شعبان وبلغنا للشہر رمضان۔ رجب المرجب کے مہینے میں روزے رکھنے کا ثواب بہت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رجب میں نفلی روزوں کی فضیلت۔ رجب ایک عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو دگنا کر دیتا ہے۔ جو آدمی رجب کا ایک روزہ بھی رکھ لے اس نے سال بھر کے روزے رکھے، اور جو کوئی جب کے 7 دن کے روزے رکھے تو اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ جو کوئی اس کے 8 دن روزے رکھتے ہیں تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جو شخص رجب کے 10 دن کے روزے رکھے گا تو اللہ کریم جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دے گا، اور جو کوئی رجب کے 15 روزے رکھے گا تو آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے، اور نئے سرے سے عمل شروع کرے۔ اور جو زیادہ روزے رکھے گا تو اللہ کریم اسے اور زیادہ دے گا۔ آپ سبھی رجب المرجب کی اس خاص مہینے میں زیادہ سے زیادہ اذکار کیجیے، درود شریف پڑھیے، قرآن پاک پڑھیے، اللہ پر کیے، روزے زیادہ سے زیادہ رکھیے تاکہ اللہ پاک ہم سب کے گناہ معاف کر دے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیرن۔ استغفار کی دعائیں۔ نمبر 1، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اور میں اس کی طرف توبہ کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جس نے استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا ہو۔ نمبر 2، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہو جائیں گے۔ نمبر 3، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے ہمارے رب، بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ نمبر 4، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، عفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو عفو درگزر کرنے والا مہربان ہے اور عفو درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، اس لیے تو ہمیں معاف کر دے، درگزر فرما۔ نمبر 5، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت غفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کرتا، بس میری مغفرت کر، ایسی مغفرت جو تیرے پاس سے ہو، اور مجھ پر رحم کر۔ بلا شبہ تو بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔